بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی جان کا خوف۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ناکام قاتلانہ حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو اس بات سے تشویش لاحق ہے کہ اس طرح کا واقعہ مقبوضہ سرزمین پر بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہاں مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں بھی تشدد کو پھیلایا اور وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے افراد سمیت وزراء کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں صہیونی ٹولے کے بہیمانہ جرائم کے جواب میں 3 کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین جانے والے تجارتی بحری جہاز کے خلاف بحیرہ احمر اور بحیرہ روم میں مزید 3 آپریشن کیے گئے۔ المسیرہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ ساریہ آپریشن کے بارے میں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلی کارروائی میں بحیرہ احمر میں بینٹلے 1 نامی جہاز کو کئی فضائی اور ڈرون حملوں اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جنرل ساریہ کے مطابق دوسری کارروائی میں بحیرہ احمر میں آئل ٹینکر چوائس لائن کو بھی ایک ریموٹ کنٹرول بحری ڈرون بورڈ سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تیسرا آپریشن عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ساتھ مشترکہ طور پر انجام دیا گیا، جس کے دوران بحیرہ روم میں اولویا نامی جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی قیدیوں کے خلاف انتقام کی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ وزیر امور اسیران۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر برائے امور اسیران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی نظر بندوں اور اسیران کے خلاف انتقام کی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ 7 اکتوبر سے جب سے غزہ میں اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، جیلوں میں نظر بندوں کے خلاف یہ جنگ اور زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں پر خواتین، بوڑھے فلسطینی اور بچے سب اسرائیلی فوج کے ظلم و زیادتی اور جبر کا نشانہ بن رہے ہیں۔ روسی اور امریکی وزیر دفاع کی ٹیلی فونک بات چیت۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور روسی وزیر دفاع نے فون پر بات چیت کی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی نائب ترجمان نے یومیہ پریس کانفرنس میں دونوں وزراء کی بات چیت سے آگاہی کرائی۔ امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ لائیڈ آسٹن نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ فون کال میں یوکرین کے خلاف روس کی جاری جنگ کے دوران مواصلات کی لائنوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا انتونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کی تباہی ناقابل قبول ہے، جہاں کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ انتونیو گوتریس نے سوشل میڈیا ایکس پر غزہ سے متعلق اپنی پوسٹ میں اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تباہی اور جنگی ماحول ناقابل قبول ہے، جہاں کا ہر علاقہ غیر محفوظ ہے۔ غزہ کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے طرفین سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی محرکات کے تناظر میں معاہدے کو ممکن بنائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر امریکی صدارتی امیدوار نامزد۔ ریپبلکن پارٹی نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ ٹرمپ نے سینئر جے ڈی وینس کو اپنا نائب صدارتی امیدوار بنا لیا۔ تفصیلات کے مطابق ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلسل تیسرے دور کے لیے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ ٹرمپ ایک بڑی پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے والے پہلے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اسرائیلی فوج کے گھروں پر حملے اور بمباری، 15 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں بھی گھر پر بمباری سے 4 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 8 دنوں کے دوران غزہ میں 5 پناہ گزین اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے خدمات انجام دینے والے سب سے اہم ادارے اونروا اہلکار کا کہنا ہے کہ غزہ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے اب تک کے سب سے خونریز حملے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملہ، افسر سمیت 5 فوجی اہلکار ہلاک۔
مقبوضہ کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں بھارتی فوج پر ہونے والے حملے میں ایک فوجی افسر سمیت 5 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حملہ گزشتہ روز ضلع ڈوڈا کے علاقے دیسا میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کی جانب سے شروع کی گئی محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ہوا۔ سعودی ولی عہد اور نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نو منتخب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہیں عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان اور نو منتخب وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دلچسپی کے باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بالخصوص مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سعودی ولی عہد نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا واحد حل 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ ایلن مسک کا ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم کے لیے ہر ماہ $45 ملین دینے کا اعلان۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم چلانے والے گروپ کو ماہانہ $45 ملین کی رقم دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے چیئرپرسن اور ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک امریکی صدر جو بائیڈن کے بڑے ناقد تصور کیے جاتے ہیں، اب انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی فنڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ مشرق وسطیٰ اور امریکہ میں غیر یقینی صورتحال کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیر کو ویرینٹ کروڈ کی قیمت 0.2% اضافے کے بعد $85.18 فی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے نرخ 20 سینٹ یا 0.2% اضافے کے بعد $82.41 فی بیرل ہو گئے۔ چین نے ویزا فری پالیسی کو مزید بندرگاہوں تک توسیع دے دی۔ چائنا نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی 144 گھنٹے کی ویزا فری ٹرانزٹ پالیسی کو 3 مزید داخلی بندرگاہوں تک توسیع دے دی گئی ہے، جس سے اس پالیسی کے تحت شامل بندرگاہوں کی تعداد 37 ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ، ایلن مسک کا آئرن سوٹ بنانے کا اعلان۔ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد آئرن سوٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد ایلن مسک کے بیان نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد ایلن مسک نے اعلان کیا کہ وہ آئرن مین اسٹائل کا دھاتی آرمر سوٹ تیار کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اٹک کے خلاص فیلڈ سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ اٹک آئل کمپنی کی ذیلی کمپنی پاکستان آئل فیلڈ نے ضلع اٹک کے خلاص بلاک میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان آئل فیلڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ جنڈیل 3 اخلاص بلاک میں 12 اکتوبر کو کنویں کی کھدائی شروع کی گئی تھی اور 17,778 فٹ تک کھدائی کی گئی ہے۔ پاکستان آئل فیلڈ کا کہنا ہے کہ کنویں سے 767 بیرل روزانہ تیل حاصل ہوگا، جبکہ 10.2 MMC FD گیس بھی حاصل ہوگی۔ فی یونٹ 80 روپے پاکستان مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے نے معاشی بحران پیدا کر دیا، جس کے باعث پاکستان خطے میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ حکومت کی نااہلی، ناقص منصوبہ بندی اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس وقت گھریلو صارفین کو بجلی 60 روپے سے اضافی یونٹ پڑ رہی ہے، کمرشل صارفین کو 80 روپے اور انڈسٹریل صارفین کو بجلی کا ایک یونٹ 40 روپے میں مل رہا ہے۔ تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔
مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے عوام پر مسلسل ظلم ڈھا رہی ہے۔ تنظیم کے صدر کاشف چودھری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے اور اس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس سے ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے، لہذا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ عوام دشمن اقدامات کے خلاف حق دو عوام کو تحریک چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دے گی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس دھرنے کی قیادت کریں گے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جب شیئر مارکیٹ کا کاروبار بند ہوا تو امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی کرنسی کو دھچکا لگا اور یہ گراوٹ کا شکار ہو کر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق $1.83.62 بھارتی روپے کے برابر ہو گیا، جو کہ مودی سرکار کی تیسری حکومت میں کافی کم ہے۔ دوسری جانب اگر امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی بات کی جائے تو اس وقت ایک امریکی ڈالر 278 روپے پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ افغانستان میں بس حادثہ، 17 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ شمالی افغانستان میں ایک بس کے الٹنے سے کم از کم 17 افراد جاں بحق جبکہ بس حادثے میں 34 افراد زخمی ہو گئے۔ صوبہ بغلان کے اطلاعات و ثقافت کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ حادثہ دارالحکومت کابل کو ملک کے شمال سے ملانے والی شاہراہ پر پیش آیا۔ نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے توشہ خانہ، تحائف اور فروخت کے حوالے سے تفتیش کی۔ عدالت نے 14 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں جیل میں تفتیش کی ہدایت کر رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔